صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ استانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے رمضان ٹرانسمیشن میں جتنے بھی احباب دیکھنے والے سننے والے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی بنیاد پر اویسیہ اسٹوڈیو سے آپ لائیو ہمیں دیکھتے ہیں، مختلف علاقہ سے سرکار کے ثنا خوان تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی خوبصورت راتیں، رحمت و بھری راتیں، اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا اور سرکار کی مدح سرائی کرنا، اللہ رسول کی باتیں کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ میرے مرشد کریم کا فیضان ہے اور مرکز موڑا شریف سے ہم لائیو ہیں، دوستوں کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی میسج کنوے کرتے ہیں۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں قبلہ شاہ جی نے اعتکاف کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، تو میں موڑا شریف کے حوالے سے ایک کرامت اپنے مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں الحاج مرشد پاکاں خواجہ پیر محمد زید خان خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ کی ایک کرامت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے مرشد کی زندہ کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اور یہ کرامت میں نے عظیم المرتبت خواجہ خواجگاں خواجہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی موجودگی میں نے بیان بھی کی اور آپ سے بھی میں نے سنی ہے، اور ہمارے جو درباری ثنا خوان ہیں صوفی باصفا خلیفہ صوفی باغ علی زائدی صاحب، آپ نے بھی بیان کی، اور عینی جو شاہدین ہیں اس کرامت کے وہ دو ہمارے درباری مرید جناب سردار ابرار فروقی اور افتخار فروقی آج بھی موجود ہیں۔ ان کے والد محترم جناب سردار علی حسین پلتن والے، یہ میاں بیوی دربار شریف پر ڈیوٹی کرتے تھے۔ یہ درباروں کی ڈیوٹی قسمت والے بندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نہ ہر بندہ ڈیوٹی دے سکتا ہے، نہ ہر کسی سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے، کیونکہ نصیبوں والے وہ بندے ہوتے ہیں جن سے مرشد ڈیوٹی لیتا ہے، نگاہ ہوتی ہے، تو جو اجر ملتا ہے وہ آپ دیکھنے کے گمگول والوں کو اجر کیا ملا ہے، رجویا والوں کو اجر کیا ملا ہے، سالکہ بعد والوں کو اجر کیا ملا ہے۔ تو علی حسین پرتن والے دربار علیہ موڑا شریف پر فائز تھے ڈیوٹی پر، آپ کی بیوی بھی اور آپ بھی۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، تو سردار علی حسین نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہے، بیوی نے آٹا گوندھ کے نماز کے لیے چلی گئی۔ چھوٹی سی ایک بچی تھی ان کی، وہ بچی آج بھی موجود ہے، زندہ ہے بچی، چھوٹی سی بچی تھی 2-2.5 سال کی۔ ماں نماز پڑھنے گئی، ادھر ماں نے تندور بھی تپایا ہوا تھا روٹیوں کے لیے۔ وہ بچی چلتی چلتی، بچی تھی اسے پتہ نہیں تھا یہ تندور ہے یہاں نہیں جانا، چلتی چلتی تندور میں آ کے گر جاتی ہے۔ ماں جب نماز سے فارغ ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچی نظر نہیں آ رہی۔ اب ماں کا جو کلیجہ ہے، یہ دل ہے، اللہ نے علیحدہ بنایا ہے، ایک دم تڑپ پیدا ہو گئی، شور مچ گیا، بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سردار علی حسین بھی آگے، بچی کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں میرے مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں زہد اور تقوی والی شخصیت امام العارفین سلطان العارفین غوث زمان جناب پیر زید خان صاحب خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ پیر زید خان صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے حضور ہماری بچی گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو کہیں تندور میں نہ گر گئی ہو۔ جب اتنی بات کی تو ماں کے کلیجے کو ہاتھ آ گیا، اس نے ہاتھ رکھے، چیخ ماری، زور سے چیخ ماری،
تو جب قریب گئی دیکھا بچی انگاروں کے ساتھ کھیل رہی ہے، انگاروں کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ بچی۔ ماں نے جلدی سے بچی کو نکالا، نکالتے ہوئے نا تھوڑا سا اس کا پاؤں کناری کے ساتھ لگا تو وہ جل گیا، وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ پیر خان صاحب مسکرائے، فرمایا میں اتنی دیر سے بچا کے بیٹھا ہوں، تو نکالتے وقت تو نے اس کا پاؤں جلا دیا ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس اللہ کے بندے نے، ایسے مرد درویش نے اس آگ کے اوپر ایسی نگاہ ڈالی کہ اس آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا۔ آج بھی وہ تندور موجود ہے لیکن اتنا ٹھنڈا اس میں آگ نہیں جلتی ہے۔ یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں یہ ان کا فیضان ہوتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے اس کی نیت ہونی چاہیے ٹھیک۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ بڑا رنگ لگاتے ہیں، ایسا رنگ لگاتے ہیں کہ بندے سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے اوپر اتنا رنگ چڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ان کا ایک مرید تھا تو وہ اپنے مرشد سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، پیدل سفر تھا، 2 دن جانے کے لگتے تھے، 2 دن آنے کے لگتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، پھر 2 دن گھر والوں کے لیے وقف کرتا تھا، کوئی سامان لا دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز۔ تو وہاں راستے میں ایک بکریوں کا چرواوا تھا، ایک آجڑی تھا، وہ بکریاں چراتا تھا جنگل میں۔ تو روزانہ اس پیر پٹھان کے مرید کو دیکھتا کہ 2 دن بعد یہ بندہ آتا ہے اور 2 دن کے بعد یہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے۔ ایک دن وہ جو چرواوا تھا اس نے روک لیا، روک کے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ ادھر جاتے ہیں 2 دنوں کے بعد، پھر 2 دنوں کے بعد ادھر جاتی ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں آپ؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، ادھر میرے مرشد رہتے ہیں، میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہوں ملنے کے لیے۔ تو ایک دن مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو اس نے اپنے پیر پٹھان کی نا کرامتیں بیان کی، یعنی مرید ہوتے ہی وہ جو اپنے پیر کی شانیں بیان کرے، عظمت بیان کرے، حلالی مرید اسے ہی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرید پیروں کو برا بھلا بھی کہنے والا ہو تو پھر بھی نسبت رکھتا ہے، وہ نسبت ختم ہو جاتی ہے، وہ نسبت ٹوٹ جاتی ہے، نسبت اسی کی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ روحانی باپ ہوتے ہیں تو حلالی بیٹے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے روحانی باپ کی تعریف کرتا رہے۔ جب تعریف کی نا تو اس نے کہا، اس آجڑی نے، اس چروائے نے، کہ میں بھی آپ کے مرید پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی راستہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں واپس جا رہا ہوں، میں تو 2 دنوں کے بعد آؤں۔ اس نے کہا جی اب اتنی آپ نے باتیں کی ہیں، اتنی کرامتیں بیان کی ہیں، میں تو 2 دن رک نہیں سکتا ہوں، میں نے تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو چلا جا، پیر پٹھان ہے میرا پیر، اس کے سر پہ بہت بڑی دستار ہے، وہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں بیٹھتی ہیں، تو چلا جا، جان سے ملنا، انہیں میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ آپ کا مرید ملا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے بھی اپنا مرید بنا لے۔ اب وہ جو چرواوا تھا اسے ایک آس لگی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بکریوں کا ریوڑ اس نے گھر کی طرف روانہ کیا اور پیر پٹھان کی بارگاہ میں چل نکلا، جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سفر تھا 2 دن کا، وہ جب پیر پٹھان کی بارگاہ میں پہنچا، اس وقت ظہر کا وقت تھا، تو آپ کے مریدین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیر پٹھان بھی تشریف فرما تھے۔ وہ بندہ جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آج وہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوا، کچی زمین ہوا کرتی تھی، وہ مسجد میں داخل ہوا تو پیر پٹھان کے مریدوں نے دیکھا نا، اسے پکڑ لیا، تجھے تمیز نہیں ہے، تو اللہ کے گھر میں ایسے داخل ہوتا ہے جوتے پہن کے؟ یہ وہ سادہ بندہ تھا، اسے پتہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی مجھے مارنا نہیں ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ پیر پٹھان نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں کہنا، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جوتے اتارے تو وہ ڈر گیا بیچارہ، سہم گیا، پیر پٹھان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا حضور آپ کا پیر ملا تھا، وہ جو سادہ بندہ تھا نا، آجڑی تھا، حضور بھول گیا، باتیں بھول گیا۔ اس نے کہا حضور آپ کا پیر ملا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میرے مرید کے پاس جانا، وہ تجھے بھی پیر بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا کہا تھا اس نے؟ پھر مجھے بتاؤ۔ آپ کا پیر مجھے ملا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے مرید کے پاس جانا، وہ تجھے پیر بنا دے گا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، مریدوں کو اب غصہ آ رہا تھا
کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اسے پتہ کوئی نہیں ہے یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ آپ نے دیکھا نا مریدوں کی طرف، فرمایا نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کی باتیں میں بڑے پیار سے سن رہا ہوں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک بکریاں چگانے والا، بھیڑیں بکریاں چرانے والا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ بڑا عرصہ ہو گیا تو حکومت کر، اگر تو نیچے آئے تو میں تیرے پاؤں دباؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تجھے مٹھیاں بھروں۔ یا اللہ بڑا عرصہ ہو گیا حکومت کرتے ہوئے، تیرے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں بھیڑوں کا دودھ نکال کے تیرا سر دھو دوں۔ قریب سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا، فرمانے لگے ہو کیا کفر بک رہے ہو، یہ جو باتیں تو کر رہا ہے یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو، تو نے تو کفر کہہ دیا ہے۔ وہ سادہ بندہ تھا، رونے لگ پڑا، اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، میں جانتا نہیں ہوں، میں انپڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں تو اپنے خیالوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ جب کوئی طور پہ جاتے ہیں، رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، رب نے فرمایا موسیٰ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے جو دور ہیں انہیں قریب کر، جو دور ہیں انہیں میرے قریب کر، اس لیے نہیں بھیجا جو میرے قریب ہیں انہیں دور کر دے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ سوچنے لگے کہ یا اللہ میں سمجھا نہیں بات۔ فرمایا موسیٰ وہ بندہ سادہ تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، سادی گفتگو کرتا تھا، لیکن میں اس کی گفتگو بڑے پیار سے سن رہا تھا، اس کے الفاظوں میں جو محبت تھی نا، اللہ فرما رہا تھا کہ میں اس محبت کو سن رہا تھا۔ اب یہی بات اللہ والوں کی ہے۔ پیر پٹھان نے اپنے مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے نہیں خبردار کچھ بات نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا پھر بتانا میرے پیر کیا کہتے تھے۔ اس نے کہا حضور آپ کے پیر ملے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے مرید کے پاس جانا اور انہوں نے کہنا تجھے بھی پیر بنا دیں۔ آپ نے یہ 3 دفعہ بات اسے سنی، اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ جاؤ اندر سے میری دستار لے کے آؤ، اندر سے میری دستار لے کے آؤ۔ اب مرید بڑے حیران ہو گئے کہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا بیٹھے ہیں خدمت کر رہے ہیں، یہ ابھی آیا سے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی بات کا، لیکن یہ مرشد کا فیض تھا نا، اس مرشد کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اندر سے دستار لائی، اسے کہا جاؤ اسے وضو کروا کے لے کے آؤ، وضو کروا کے لے کے اپنے سامنے بٹھایا۔ پیر پٹھان نے نا اس کے سر پہ دستار باندھی۔ جب اللہ کی ضرب لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے مرشد کریم نے جب دستار باندھی نا، اب اس کا قلب جاری ہو گیا، ایسا اس کے اوپر رنگ چڑھ گیا، ایسا رنگ چڑھا اس کا، یہ پھر رنگ اترنے والا نہیں ہوتا، کچا رنگ للاریاں والا چڑھدا لیندا رہندا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ تو جو مرشد کا رنگ ہوتا ہے وہ چڑھ جائے وہ کبھی اترتا نہیں ہے۔ تو یہ میرے مرشد کا رنگ لگا ہوا ہے، یہ میرے مرشد کا رنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم ہوں یا نہ ہوں یہ رنگ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ یا رب العالمین۔ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے رمضان کے ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو اس آستانے کے ساتھ محبت کرتے ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں حیاتی خضر عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اور جتنے گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ جن کی بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، یا اللہ صدقہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا، یا اللہ ان کے لیے اچھا سبب الاسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی جناب سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ اس کورونا جیسی موذی وبا سے پورے ملک پاکستان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن کے والدین والد یا والدہ رشتہ دار عزیز و قرب جو بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درباری خلیفہ باسط شکور فاروقی صاحب جو فوت ہوئے، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ وقاص صاحب بیمار ہیں، انہیں بھی صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اظہر کیانی صاحب نے حج کے لیے
اپلیکیشنیں جمع کرائی ہیں. یا اللہ یہ جو کرونا بیچ میں حائل ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اظہر قیانی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ اسے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما. یا اللہ اس اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب نزا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زباں پہ کلمہ یاک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.